سورۃ الحشر کی آیت کا یہ حصہ اس نیت سے تلاوت کیا ہے کہ موجودہ جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور پوری پاکستانی قوم جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات میں قرآن حکیم میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے، کن حالات سے گزر رہے ہیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا ملک اور پوری قوم اس وقت ایسے حالات سے گزر رہی ہے جیسے کوئی مریض جب اس کی آکسیجن، دل کی دھڑکن کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور چھوڑنا شروع کر دیتی ہے تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر حضرات اس کو مصنوعی آکسیجن لگا دیتے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کسی طرح زندگی بچ جائے، کسی طرح زندگی بچ جائے، کسی طرح مریض شفا یاب ہو جائے، کسی طرح اس کا دل دوبارہ جاری رہے اور یہ صحت مند ہو جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن مریضوں کو آکسیجن لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی خوش قسمت اور خوش نصیب جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے اس کو شفا ملتی ہے، ورنہ اکثر انتقال کر جاتے ہیں، اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطرناک مرحلے کے اندر جا کر آکسیجن لگائی جاتی ہے۔ بالکل جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، پوری قوم گزر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک بھی آکسیجن پہ ہے اور ہم خود بھی آکسیجن پہ چل رہے ہیں۔ کبھی ایک دور تھا، ہم سنتے تھے لوگوں سے، لوگ کہتے تھے ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک بڑے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا آج تو ایسے مایوسی کی ہوائیں چھا گئی ہیں جیسے لگتا ہے کہ خطرناک موڑ پر نہیں کھڑا بلکہ خطرناک موڑ سے آگے جا کے گہری کھائی میں جا پڑا، نازک دور سے نہیں گزر رہا بلکہ نازک ترین دور سے گزر رہا۔ اور کوئی ایسا ہو اور ہمارے علاوہ ہوگا کون؟ ہم ہی تو اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم ہی تو اس ملک کے بسنے والے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح اس گہری کھائی سے آہستہ کرتے کھینچ کے اس دلدل سے نکال کے اس قوم کو اور اس ملک کو دوبارہ بہتر حالت میں کوئی لے آئے، اللہ کوئی ایسا بھیج دے، یا اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری قوم کو ایسی ہمت دے دے کہ ایسا ہو جائے۔ اس کے لیے نا امیدی کے جتنے بادل چھا گئے ہیں، ان بادلوں کو دیکھتے ہوئے نا امیدی کی طرف نہ جائیں بلکہ نا امیدی کے اندھیروں سے کوئی امید کی کرن جلا لیں، کوئی امید کی شمع جلا لیں۔ اگرچہ بظاہر نظر نہیں آ رہی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں سے جلائیں۔ جلانے کے لیے تو ایک بلب جس نے جلایا وہ بھی دکھ کے آنسوں دل جلا کے رو رہا، کہاں سے امید کی کرن جاگے گی کہ جب مہنگائی کا طوفان اتنا سر اٹھا کے اوپر چلا گیا ہے کہ لوگ پستے انتہا کو پہنچے ہیں، اور انتہا کو پہنچ کر اب بغاوت کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو بجلی کے میٹر گھومے ہیں، لیکن انہوں نے میرے اور آپ کے اور غریب کے دماغ کو ایسا الٹا گھمایا ہے کہ اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آگے جائے یا پیچھے جائے، زندہ رہے یا مر جائے، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔
ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جس ماحول میں لوگ سکھ کی نیند سو نہیں سکتے اور راحت کی زندگی گزار نہیں سکتے، اس ماحول میں قرآن حکیم کی آیت مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سہارا دیتی ہے۔ حکمران سہارا دیں یا نہ دیں، اس ملک کے مقتدی اور پیشوا مجھے اور آپ کو سہارا، اس قوم کو سہارا دیں یا نہ دیں، لیکن قرآن حکیم کی آیت مجھے اور آپ کو کچھ سہارا دے رہی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو امت پر بڑے مشکل حالات آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے، بڑے مشکل حالات آئے، قسم پرسی کے عالم میں امت رہی، غربت کے عالم میں امت رہی۔ اس دور کے اندر ایک مومن کا رویہ کیا تھا؟ جو اس دور کے اندر مومن کا رویہ تھا، مجھے اور آپ کو اور قوم کو یہ چاہیے کہ اس دور کے اندر بھی ہم وہی رویہ اپنا لیں، کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ کیا رویہ تھا؟ ہم سنتے نہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو ہریرہ کتنے دن کا بھوکا تھا؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، 3 دن کا فاقہ تھا، اور 3 دن کے فاقہ ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے نہیں پھیلایا، اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے نہیں پھیلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت رہے گی کیا تیری بندوں سے مانگ کر، مانگنا ہی ہے اگر اپنے خدا سے مانگنا ہی ہے اگر اپنے خدا سے مانگ، ہاتھ نہیں پھیلایا لوگوں کے سامنے۔ اس ملک کی بدقسمتی اور محرومی کا آغاز اور ابتدا ہی اس وقت ہوئی کہ جب ہم نے بنتے ہی اس کے بعد کشکول ایسے پھیلا لیا، جولی ایسے پھیلا لی، دامن ایسے پھیلا لیا، اللہ کے سامنے نہیں۔ کاش کہ اللہ کے سامنے پھیلاتے، اپنا دامن پھیلاتے، اپنی جولی پھیلاتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ ہم نے دامن پھیلایا ہے تو امریکہ کے سامنے پھیلایا ہے، ہم نے جولی پھیلائی ہے تو برطانیہ کے سامنے پھیلائی، ہم سجدہ ریز ہو گئے ہیں تو مغرب کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، خدا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو۔ ایسی مانگنے کی عادت پڑی، ایسی مانگنے کی عادت پڑی کہ 77 سال گزرنے کے بعد وہ عادت پختہ ہی ہو گئی، پکی ہی ہو گئی۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیروں سے مانگنے کی عادت پختہ ہو گئی۔ اس بری عادت نے میری قوم کو، آپ کی قوم کو بھیکاری بنا دیا، اتنا بڑا بھیکاری بنا دیا کہ جہاں بھی اب کوئی ملک کا باشندہ جاتا ہے تو اس ملک والے کہتے ہیں یہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ یہ تو آپ کے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مانگنے والے آ گئے۔ عادت کس نے ڈالی؟ بنیاد کہاں سے پڑی؟ اور جو مانگتے رہے وہ مانگا ہوا پیسہ گیا کہاں؟ کدھر چلا گیا؟ مانگنے والے میرے اور آپ کے نام پر مانگتے رہے، اور مانگے ہوئے پیسے سے سوئٹزرلینڈ کے اندر جزیرے خریدے جاتے رہے، برطانیہ کے اندر محلات بنتے رہے، مغرب کی دنیا آباد ہوئی میرے اور آپ کے وطن کے نام پر، میری اور آپ کی قوم کے نام پر، یا میرے اور آپ کے نام پر۔ مغرب کے ملکوں میں تعمیرات ہوتی رہیں اور پاکستان کی زمین بنجر اور ویران ہوتی گئی، اور آج اس بنجر اور ویران زمین پر کھڑے ہو کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف مل جائے گا۔ مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں۔